ہاں جن چیزوں کو تم اور چیزوں کو طاقتور کہتے ہو اس کو میں نہیں مانتا. ڈرنا کس کو چاہیے؟ ڈرنا تو تمہیں چاہیے، اس لیے کہ جس اللہ کو میں طاقتور کہہ رہا ہوں اس اللہ کو تم بھی طاقتور کہتے ہو. تم تو ڈرتے نہیں اللہ سے، اور مجھے ان چیزوں سے ڈرانا چاہتے ہو کہ جن کو میں طاقتور نہیں مانتا. کتنی معقول اور مضبوط بات ہے. اس لیے تم کو ڈرنا چاہیے. اللہ ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی طاقت نہ ہو جیسے میں کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ میں تو طاقت ہے، تم بھی مانتے ہو. تو اللہ کے ساتھ تم شریک کرو اور شرک کرتے ہوئے نہیں ڈرتے. اللہ تعالیٰ تم میں بیماریاں پھیلا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تم پر مصیبت بھیج سکتا ہے، یہ تو اس کو تو تم مانتے ہو. لیکن اس کو میں نہیں مانتا کہ جن چیزوں کو تم اللہ کے علاوہ طاقتور کہہ رہے. تو ڈرنا مجھے نہیں چاہیے، تمہیں چاہیے. تو فرمایا کہ میں کیسے ڈروں ان چیزوں سے کہ جن کو تم شریک کر رہے ہو، حالانکہ تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہ تم نے شرک کیا اللہ کے ساتھ. ما لم ينزل به علیکم سلطانا، ان چیزوں کو شریک بنا کر کہ جن کے لیے اللہ نے تمہارے پر کوئی دلیل نہیں اتاری ہے. کوئی دلیل تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نہیں آئی. دلیل کیسی؟ عقلی نہیں، بلکہ وہ دلیل کہ جس کے مقابلے میں کوئی دلیل نہ چل سکے. اسی لیے سلطان کا لفظ، سلطان سلطنت سے کہتے ہیں. سلطنت کہتے ہیں جو طاقت اور قوت، اس کے مقابلے میں کوئی دوسری طاقت اور کی نہ ہو. سمجھنا ہے؟ اسی لیے ایک ملک میں دو حکومتیں نہیں ہوا کرتی. آپ کہتے ہیں بھائی سلطنت کس کی؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ سلطنت ایک ملک میں دو آدمی ہوگی، اس کو تو سلطنت ہی نہیں کہیں گے. سلطنت مطلب ایسی قوت کہ اور قوتیں اس کے نیچے تو ہوں گی، اس کے برابر کی نہیں، غالب قوت جس کو کہتے ہیں. تو اسی لیے دلیل کے لیے سلطان کا لفظ آتا ہے، وہ دلیل کہ اس کے مقابلے میں کوئی دلیل ٹک نہ سکے. اور وہ ظاہر ہے کہ وہ عقلی سے زیادہ نقلی ہونی چاہیے، یعنی اللہ کے پاس سے آئی ہوئی. کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں. فأي الفریقین احق بالامن، تو اب بتلاؤ دو جماعتوں میں سے، یعنی ایک طرف میں ہوں ایک طرف تم ہو، کون زیادہ حق رکھتا ہے امن و اطمینان کا؟ یعنی اس مصیبتوں سے جس سے تم ڈرانا چاہ رہے ہو، کسے اطمینان حاصل ہوا؟ مجھے یا تمہیں؟ مجھے اطمینان ہے، تمہیں تو اطمینان نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہوتا. اچھا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. فرمایا کہ جن لوگوں نے یقین کیا ہے، ایمان لے آئے، اور انہوں نے اپنے ایمان کو نہیں ملایا ہے ظلم کے ساتھ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو امن ہوگا اور یہی ہدایت یافتہ ہوں گے. ظلم کے کیا معنی ہے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملانے کے کیا معنی، انشاءاللہ آئندہ ہفتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم.
ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون صدق الله العظيم. گزشتہ رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر آیا کہ ستارہ پرست قوموں میں انہوں نے کس طرح سے اللہ کی وحدانیت کو کس حکیمانہ انداز میں ثابت کیا. وہ بات پچھلے رکوع میں آئی اور
جب ان کا عقیدہ نامعقول ہونا ثابت ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ میں اس بات سے نہیں ڈرتا ہوں کہ اگر میں تمہاری طرح شرک نہ کروں تو مجھے کوئی نقصان پہنچ جائے گا، اس لیے کہ مجھے نہیں ڈرنا چاہیے، ڈرنا تمہیں چاہیے، اس واسطے کہ اللہ کا قادر ہونا تمہارے نزدیک بھی مسلم اور میرے نزدیک بھی، تو ڈرنا تو اللہ سے چاہیے۔ جن کو تم شریک قرار دے رہے ہو زیادہ سے زیادہ تمہارے نزدیک وہ صاحب قدرت ہوں گے، میرے نزدیک تو ان کو ذرہ برابر بھی قدرت نہیں اللہ کے مقابلے میں، تو مجھے ڈرنا چاہیے، تمہیں ڈرنا چاہیے۔ تم تو ڈرتے نہیں اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے، اور مجھے ڈراتے ہو کہ اگر میں نے شرک نہ کیا تو یہ جتنے بھی روحیں ہیں سب لپٹ جائیں گی اور یوں تباہ کر دیں گی، برباد کر دیں گی، بت ناراض ہو جائیں گے، ان کا غضب نازل ہوگا۔ مجھے کیوں ڈراتے ہو؟ تم ڈرو اس بات سے کہ اللہ کا غضب تم پر نہ آ جائے۔ یہ بات انہوں نے ان سے کہی تھی۔ اور پھر یہ کہ وہ شرک بھی کیسا، کس کو شریک کرنا؟ جن کے شریک ہونے کے لیے کوئی مضبوط دلیل تمہارے پاس نہیں، ما لم ينزل به علیکم سلطانا، کوئی دلیل مضبوط تمہارے پاس نہیں کہ یہ سب چیزیں جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں۔ یہ بات وہاں کہی تھی۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یہی لوگ وہ ہیں کہ جن کے لیے امن ہوگا، اطمینان ہوگا، اور یہی لوگ راہ یاب ہیں، یعنی ہدایت یافتہ ہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے یعنی حاصل تو اس آیت کا یہ ہے کہ ایمان خالص ہونا چاہیے۔ ایمان بغیر کسی ملاوٹ کے اگر ہوا دراصل انہی کو امن و سلامتی ہے۔ وہ جو انہوں نے ڈرایا تھا کہ برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، یہاں اس کا جواب ہے کہ جن کو ایمان ہے ان کو اطمینان ہے، جو ایمان جن کے پاس نہیں ان کو اطمینان نہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس آیت کو سنا کہ جن لوگوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا تو وہی امن سے ہوں گے، وہ گھبرا گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہم میں سے وہ کون شخص ہے جس سے کچھ نہ کچھ ظلم نہ ہوا ہو، اس صورت میں ہمارا کیا بنے گا؟ اس آیت میں تو فرما دیا کہ امن انہی کو ملے گا عذاب خداوندی سے کہ جن کا ایمان بالکل سالم اور اس میں ظلم کی آمیزش نہ ہو۔ ہم میں وہ کون شخص ہے جس سے ظلم نہ ہوا ہو کچھ بھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت کے مفہوم کو سمجھے نہیں، مطلب اس میں ظلم سے عام قسم کا ظلم نہیں بلکہ کفر اور شرک مراد ہے، یعنی ایمان خالص ہو اس میں شرک کی آمیزش نہ ہو، تو ظلم جو ہے اس سے مراد شرک ہے۔ خود قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور جس کو میں پہلے کئی مرتبہ اس تعلق سے بتلا چکا ہوں۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ کسی کا حق جو نکلتا ہے وہ نہ دینا، اسی کا نام ظلم ہے۔ جو اس گھر کے مالک ہیں انہیں آپ گھسنے نہ دیں اور باہر کھڑا کر دیں، کہیں گے بڑا ظلم ہے۔ کسی کے $10 آپ نے لیے اور واپس نہیں کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ظلم ہے۔ تو جس کا جو حق ہے اس حق سے اس کو محروم کر دینا، وہ حق اس کو نہ دینا، یہی تو ظلم ہے۔ جس کا جتنا بڑا حق ہوگا اور اس کو آپ نہیں دیں گے، آپ اتنا ہی کہیں گے کہ اتنا ہی بڑا ظلم ہے۔ $10 کسی کے آپ غصب کر لیں، یہ بھی ظلم۔ $1,000,000 آپ غصب کر لیں، کہا جائے گا بڑا ظلم، اس لیے کہ بڑا حق مار دیا۔ اللہ سے بڑا کس کا حق ہو سکتا ہے؟ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے بندوں پر، اس لیے اللہ کا حق پورے طور پر ادا نہ کرنا اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک قرار دینا، ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بلڈنگ اسلامی فاؤنڈیشن کی ہے، کوئی شخص کھڑا ہو کے کہنے لگے نہیں صاحب یہ اسلامی فاؤنڈیشن کی طرح تھوڑی ہے، یہ تو دوسری آرگنائزیشن اور اسلامی فاؤنڈیشن دونوں نے مل کر لے رکھی، کیا کہیں گے؟ وہی تو ظلم کی بات ہے۔ اسلامی فاؤنڈیشن نے اس کی پوری پیمنٹ کی ہوئی ہے، یہ بلڈنگ اس کی ہے، دوسری فاؤنڈیشن کہاں سے اس میں آ جائے گی؟ بھائی بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ اس حق کے اندر دوسروں کو بے وجہ شریک کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اصل معبود ہیں، اب اس معبود ہونے میں دوسروں کو شریک کرنا یہ ظلم ہے۔
اور اللہ کے حق کو گویا تم چھین رہے ہو، اس لیے اس کو ظلم کہا گیا اور بڑا ظلم کہا گیا۔ یہاں وہی مراد ہے۔ تو اسی کو اس بات کی دلیل میں لوگ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے اگرچہ قرآن کتاب ہدایت ہے، بلا شبہ لوگوں کی ہدایت کے واسطے قرآن آیا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا پیغمبر کے واسطے کے بغیر۔ پیغمبر اگر مطلب نہ بتلائیں ہم تو دھوکے ہی کھاتے پھریں گے، قرآن شریف پڑھیں گے لیکن صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکیں گے بہت سی جگہ۔ چنانچہ یہ آیت آپ کے سامنے ہے کہ صحابہ گھبرا گئے، انہوں نے ظلم کے معنی وہی لیے جو ہم اور آپ لیا کرتے ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ اس ظلم سے مراد اللہ کے حق سے متعلق ظلم ہے، بلکہ وہ آپسی حقوق کے اندر جو ظلم ہوا کرتے ہیں وہ انہوں نے سمجھا، عام گناہ انہوں نے سمجھے، ایمان سے متعلق بات جو تھی وہ نہ سمجھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی۔ اگر نبی کا واسطہ نہ ہوتا تو صحابہ غلط سمجھ چکے تھے، اور ہمیں کیا امکان تھا ہم صحیح سمجھتے، ہم بھی غلط سمجھتے۔ حدیث کی ضرورت ہے قرآن کو صحیح سمجھنے کے واسطے، حدیث کے واسطے کے بغیر قرآن شریف کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اور ٹھیک اسی طرح سے ظاہر ہے کہ اگر قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس لیے بندوں کے لیے سمجھنا اس کا مشکل ہے، تو حدیث پیغمبر کا کلام ہے، اس کے لیے بھی ذرا سے سمجھنے کے لیے کچھ اہلیت اور صلاحیت درکار ہے۔ تو اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے قرآن کی حفاظت کا خاص انتظام کیا، کلام رسول کی حفاظت کے لیے کچھ خاص لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اسی طرح سے کلام رسول کو سمجھنے کے لیے بھی خاص افراد اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیے اور پیدا کیے۔ اب ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ اصل منزل تو ہماری ہے قرآن، لیکن قرآن کو سمجھیں گے حدیث سے اور حدیث کو سمجھیں گے کلام فقہا سے، تب ہم صحیح نتیجے تک پہنچ سکیں گے، ورنہ ظاہر ہے کہ ہم اسی طرح دھوکہ کھائیں گے کہ جس طرح اور دوسرے لوگ دھوکے کھا رہے ہیں۔ تو جو لوگ ایمان لے آئے اور نہیں آمیزش کی، انہوں نے اپنے ایمان کے اندر ظلم کی، یہی وہ لوگ ہیں جن کو امن ہے، یعنی امن کہاں سے؟ عذاب سے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کہی تھی، دعوت توحید دی تھی، وہ دعوت توحید جو ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے کیسے دلائل دیے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے تعلق سے، کیسے حکیمانہ انداز میں لوگوں کو جو جوابات دیے کہ ان کا کوئی ان کے پاس ان کے مقابلے میں جواب نہیں دے سکتے تھے۔ آپ پچھلے رکوع میں جو مکالمہ سن چکے ہیں کہ ستاروں کو دیکھا تو ستارہ پرست کیا کہتے تھے؟ یہی تو سمجھتے تھے کہ ان ستاروں کے اندر اپنے اثرات ہیں، جیسے میں پچھلے ہفتے بول چکا ہوں۔ کیوں عبادت کرتے تھے؟ اس لیے عبادت کرتے تھے کہ چاند اور سورج اور ستاروں کے اثرات پر ان کی نظر تھی، ان اثرات کی وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ ان کے اندر طاقت ہے تو لہذا ان کی عبادت ہونی چاہیے، حالانکہ نظر اس پر نہیں گئی کہ اصل طاقت ان کے اندر نہیں، اصل طاقت تو کسی اور کے اندر ہے۔ یہ تو مظاہر ہیں اس قوت کے، ایک ہے مظہر ہونا قوت کا اور ایک ہے خود کسی کے اندر طاقت کا ہونا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ جو مشین ہوتی ہے ویٹ کرنے والی، اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اس میں مثلا 50 پاؤنڈ کی پر سوئی پہنچ گئی تو کہنے لگے کتنی طاقت ہے اس مشین کے اندر، یہ آپ نے درست سمجھا مگر نامکمل ہے سمجھ۔ اصل یوں سمجھنا چاہیے کہ اس ہاتھ میں کتنی طاقت ہے یا اس پیر میں کتنی طاقت ہے جس کا پریشر اس پر پڑا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ 50 پاؤنڈ کا وزن بتلا رہی ہے مشین۔ تو ٹھیک اسی طرح سے یہ دنیا میں جو کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ان کے اندر اپنی طاقت نہیں ہے جو جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دراصل پریشر ہے اس طاقت کا کہ جس کے ہاتھ میں وہ طاقت، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کرانی۔ اس طاقت پر نظر نہ گئی، مظاہر جو قوت اور طاقت کے ہیں ان کو ہم دیکھ کر ان کو معبود بنا بیٹھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دراصل ان کے ذہنوں میں اسی بات کو ڈال رہے تھے، اے بے وقوفو، ان چیزوں کے اثرات سے بے شک میں بھی انکار نہیں کرتا، مگر یہ اثرات اپنے اختیار سے نہیں ڈالتے، اثرات ہیں مگر اختیار ان کو کچھ نہیں، یہ پابند ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار کے، وہ جب چاہیں یہ اثرات ڈالیں گے اور جب چاہیں نہیں اثر ڈالیں گے۔ چنانچہ یہی تو ہے، یہ جو سورج جو آج جو بھی اثرات ڈال رہا ہے یہ سورج گہن ہوتا ہے۔ کیا ہے سورج گہن؟ حساب لگانے والے تو یوں حساب لگا کے بتا دیتے ہیں
کہ سورج اپنے چلتے 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 اور چاند اور اسی طرح سے زمین ان کی رفتار اس طرح سے ہے کہ وہ ایک مرحلے پر پہنچ کر کے وہ ایسا موقع آتا ہے کہ سورج کی روشنی براہ راست چاند والوں پر نہیں پہنچتی. ایک اعتبار سے یہ بات بھی درست ہے، مگر سوال یہ ہے کیا یہ خود ہو رہا ہے؟ یہ نظام خود تو نہیں، چلانے والے نے یہ نظام اسی طرح سے رکھا ہے تاکہ یہ سمجھ لیں دنیا والے کہ دیکھو ہمارے اختیار میں ہے، یہ سورج کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. سورج تو پابند ہے، سورج خود نہیں چل کر آیا ایسی جگہ پر جہاں اس کی روشنی زمین والوں کو نظر نہیں آ رہی اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ گہن ہو گیا، بلکہ یہ ہمارے چلائے سے ایسا ہے. اسی واسطے جب سورج گہن ہوتا ہے تو اسلام میں کیا ہے؟ نماز رکھی گئی ہے، صلاۃ الکسوف. وہ نماز جو گہن کی رکھی گئی وہ اسی واسطے، اسی بات کے اظہار کے واسطے کہ اے اللہ ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں، ہم اپنے اس یقین کا اعلان کرتے ہیں کہ اس سورج کے اندر کوئی طاقت نہیں. یہ سورج تیرے حکم کا پابند ہے. جب تیرا حکم تھا یہ گرمی اور روشنی ہم کو پہنچا رہا تھا. آج تیرا حکم اس کے لیے یہ ہے کہ گرمی اور روشنی اس کی ہم تک نہ پہنچے. ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ یہی تیرا فیصلہ ہے، لہذا ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ معبود حقیقی آپ ہیں، نہ کہ یہ سورج. صلاۃ الکسوف، سورج گہن کی نماز، چاند گہن کی نماز ٹھیک اس وقت اسی واسطے رکھی گئی ہے تاکہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہو سکے اور ان کی جو ہے بے اختیاری جو ہے وہ ظاہر ہو سکے. اور اسی واسطے آپ دیکھتے ہیں کہ جس وقت سورج نکلتا ہے طلوع کا وقت، اور جس وقت سورج ڈوبتا ہے، اور جس وقت ٹھیک نصف النہار پر سورج ہے، تو اس وقت کیوں عبادت سے روکا گیا؟ اسی واسطے کہ سورج کے پجاری دراصل اس کی عبادت کرتے ہوئے ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم دراصل اپنے عبادت اگرچہ ہمارے مختلف طریقے کی ہوگی، لیکن دوسروں کے عبادت کے وقت میں جب ہم عبادت کر رہے ہوں گے سمجھنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی سورج کی پوجا کر رہے ہیں. اتنی بھی آمیزش اور ملاوٹ جو ہے ایمان کے اندر، اس کو گوارا نہیں کیا گیا. اس سے ایمان کے خالص ہونے کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے کہ بڑی اہم چیز جو ہے وہ ایمان کا خالص ہونا ہے. بعض لوگ سوال کر لیا کرتے ہیں اجی فلانا کام کر لینے میں کیا خرابی؟ بھائی خرابی نہیں ہو کہ نہ ہو، تم یہ دیکھو کہ ایمان کی سلامتی جو ہے وہ خالصتاً رہنا چاہیے، حقیقتاً بھی اور صورتاً بھی. صورتاً بھی یہاں حالانکہ سورج جس وقت نکل رہا ہے، ایک مسلمان اگر نماز پڑھ رہا ہے تو کس کی نماز پڑھ رہا ہے؟ نیت یہ ہے کہ اللہ کی نماز پڑھتا ہوں، رخ ہے قبلے کی طرف، سورج نکل رہا ہے مشرق سے. سورج کی پرستش کرنے والے تو سورج کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ سب کہاں کدھر رخ کر رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کے اپوزٹ. مثال کے طور پر ہندوستان کے اندر ہندو سورج کی پوجا کرتے ہیں، وہ تو پورب کی طرف کو منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہندوستان کا مسلمان جب نماز پڑھے گا کدھر رخ کرے گا؟ بالکل اس کے اپوزٹ، ویسٹ کی طرف. تو رخ اس کا ویسٹ کی طرف ہے، نیت اس کی اللہ کی عبادت کرنے کی ہے اور کچھ نہیں، پھر بھی روکا جا رہا کہ اس وقت عبادت نہ کرو. کیوں؟ ظاہر ہے کہ اس کے ایمان کو صورتاً بھی بچانا ہے اس شرک سے، حقیقتاً تو بچا ہوا ہے، صورتاً بھی بچانا ہے. اتنی اہمیت ہے اس ایمان کے خالص ہونے کی. اس واسطے ہر چیز کو، ہر عمل کو اسی اصول پر ناپا جائے گا کہ صورتاً مثلا قبرستان میں جائیں، قبرستان میں جانا بالکل درست، جا کر تلاوت قرآن کرنا درست، دعا مانگنا بالکل درست. فقہا یہاں ایک کلام کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دعا تو مانگو گے تم اللہ ہی سے، اور دعا ہاتھ اٹھا کر مانگی جاتی یہ بھی صحیح، لیکن اگر تمہیں اس بات کا خیال ہو کہ دیکھنے والا کوئی یوں نہ سمجھے کہ میں قبر سے مانگ رہا ہوں، اپنا رخ پھیر لو. کیوں؟ تاکہ دیکھنے والے تک کے ایمان میں خلل نہ پیدا ہو. ایمان کی سلامتی سب سے بڑی چیز ہے. اعمال جو ہیں دیکھیے اس کے اندر تو کمی زیادتی ہوا کرتی انسانوں سے، اللہ رحیم اور کریم ہے، اس کو معاف فرما دیں گے. ایمان کے خلل کو نہیں معاف کیا جائے گا. ایک نقطہ یہاں اچھی طرح سمجھ لیجئے، اعمال کی کمی اور زیادتی کو نظر انداز کیا جا سکے گا، ایمان کی کمی اور زیادتی کو ذرا بھی وہاں برداشت نہیں ہونے دیا. بس ایمان میں جہاں خلل آیا اس کی سزا ملے گی. اور اسی واسطے جو مسلمان جن کو جہنم کی سزا ملے گی، آپ حضرات نے قرآن شریف میں یا احادیث میں، فقہ کی کتابوں میں یا جہاں بھی پڑھا ہوگا، وہ دراصل اعمال کی سزا نہیں ہوگی. اس کو بھی یاد رکھیے آپ، وہ بھی دراصل ایمان کی کمی اور کمزوری کی سزا ہوگی. ایمان خالص نہیں ہے. ایمان اگر خالص ہوتا یہ گناہ ہوتے ہی نہ اس سے. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن.
वला यस्रिक़ु अस्सारिक़ हीना यस्रिक़ वहुव मुमिन वला यशरिबुल खमर हीना यशरिब वहुव मुमिन। आपने फरमाया कोई जिना करने वाला जिना नहीं करता इस हालत में कि वो ईमान वाला है, कोई चोरी करने वाला चोरी नहीं करता इस हालत में कि वो ईमान वाला है, कोई शराब पीने वाला शराब नहीं पीता इस हालत में कि वो ईमान वाला है। तो मालूम हुआ कि ईमान से इन आमाल का कोई ताल्लुक नहीं। मुहद्दिसीन ने यहां से यह समझा कि ईमान में घटत और बढ़त होती है, कि ईमान यजीद व यनकुस। इमाम बुखारी का मसलक यही है, ईमान घटता और बढ़ता है। इमाम अबू हनीफा कहते हैं ईमान एक सॉलिड चीज है, वो तो नहीं घटता बढ़ता, कैफियत ईमान की घटती और बढ़ती है। बहरहाल ये तो एक इल्मी बहस है, मैं इस बहस में यहां नहीं जा रहा हूं। लेकिन सूफिया ने कलाम किया इस पर। सूफिया ने कहा कि इस हदीस के माना क्या है कि एक जिना करने वाला जिना करता है इस हालत, जिना नहीं करता इस हालत में कि वो ईमान वाला हो, क्या मतलब? सूफिया ने गौर किया, उन्होंने कहा कि इसके माना ये है जिस वक्त ये शख्स ये अमल कर रहा है, जिना कर रहा है, चोरी कर रहा है, शराब पी रहा है, उस अमल के दौरान इसके अंदर से ईमान निकल जाता है, ईमान नहीं रहता उस वक्त। फिर जब इस अमल से फारिग हो जाता है, वो ईमान जैसा कैसा भी है उसके दिल में वापस आ जाता है, रूह के अंदर। मालूम हुआ कि ईमान में इतनी कमजोरी तो आई गई, चाहे तो सूफिया का मसलक लो, चाहे मुहद्दिसीन का मसलक लो, ईमान जो है वो, या इमाम अबू हनीफा का मसलक लो, या तो असल ईमान के अंदर कमी आई, उसके जिस्म घट गया, जैसे मुहद्दिसीन का मसलक है। समझ में आई नहीं बात मेरी? कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं हो रही बहस ना, आसान है। यह तो मुहद्दिसीन का मसलक लीजिए कि ईमान की असल जिस्म जो है, बॉडी, उसमें कमी आ गई है। या सूफिया का मसलक लीजिए कि ईमान अपनी जगह से थोड़ी देर के लिए निकल गया, मतलब यह कि वो जमा हुआ नहीं है जैसे जमा हुआ होना चाहिए। या इमाम अबू हनीफा का मसलक लीजिए कि ईमान की कैफियत में कमी और ज्यादती है, इसका मतलब यह कि ईमान के अंदर वो रौनक नहीं है जैसी होनी चाहिए, कुछ तो हुई, इसी की सजा मिलेगी। और देखिए, किसी चीज, कोई चीज अगर खालिस ना रहे, उसको अगर खालिस करना हो तो उसको जरा सा खूब रगड़ा जाता है, समझ में आया? खूब रगड़ते हैं उसको, रगड़े बगैर वो खालिस नहीं होता। एक कलीगर जो है बर्तन को के ऊपर से मैल कुचैल निकालने के लिए आग पर रखता है, आग पर तपाता है ताकि उसका मैल फूल जाए, जल जाए, उसके बाद उसको रगड़ता है। एक सुनार सोने के जेवर बनाने के वास्ते सोने को पहले आग में तपाता है, डालता है, और उसके बाद फिर उसकी नहीं, जब खालिस हो जाए, खोट उसमें से निकल जाए, फिर उसके जेवर ढालता है। ठीक इसी तरह से जिनके ईमान में खोट मिल चुका है, आमेजिश हो गई दूसरी चीजों की, जन्नत में जाने से पहले उसके ईमान को खालिस किया जाएगा। अल्लाह को बड़ी कुदरत है, वो अल्लाह ताला ये तो अपने माफ फरमाते हुए, अपने रहम और करम की उस सिफत को इस्तेमाल फरमाते हुए ये तुम कह देंगे जाओ बस, हमने तुम्हारे ईमान को अपनी कुदरत से खुद ही साफ कर दिया, जाओ जन्नत में। ये भी हो सकता है, अल्लाह को कुदरत है। लेकिन अगर वो आम कानून को इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वे कहेंगे इसको भट्टी में डाल दो ताकि इसका ईमान की सारे कचरे वहां निकल जाएं और ईमान खालिस होकर आ जाए। जब ईमान खालिस हो जाएगा, कचरे सब दूर हो जाएंगे, उसके बाद उसको इसी तरह से सुनार ले जा करके सोने को भट्टी में से निकाल करके और पानी में गोता देता है, ठीक इसी तरह से इन गुनहगारों को जहन्नम से निकालकर हौज कौसर में इसको नहलाया जाएगा। हौज कौसर से जब निकलेंगे, डालने से पहले तो बिल्कुल सियाह कोयले की तरह, जब डालकर उसमें से निकालेंगे तो ऐसा होगा जिस तरह से बरसात के मौसम के अंदर वो जमीन जो गंदी थी कल तक, बरसात की बारिश के बाद जब उसमें से कौंपल निकलती है, कैसी होती वो कौंपल, तरोताजा, लताफत, नजाकत, रौनक उसके ऊपर। ठीक इसी तरह से ये जिस्म जो कल अभी तक कोयला था बिल्कुल, उस हौज कौसर से उसको निकालेंगे तो तरोताजगी ईमान की इसी तरह से होगी जिस तरह से जमीन से निकलने वाली कौपल के अंदर होती। उसके बाद इनको हुक्म होगा कि ले जाओ जन्नत में, अब ये जन्नत में जाने के अहल हो गए। असल ईमान है, इस ईमान को खालिस रखने की फिक्र होनी चाहिए, अगरचे हम उसके लिए बहुत अफजल आमाल को छोड़ना क्यों ना पड़े, फजीलत वाले अमल को छोड़ना क्यों ना पड़े। समझ में आ नहीं मेरी बात? मैं जुजियात में नहीं जाऊंगा, जुजियात में जाने का वक्त भी नहीं है और उससे बहुत से उलझने पैदा होती। मैं उसूली गुफ्तगू इसीलिए करता हूं, आप हजरात सब समझदार हैं, इन उस उसूलों को जहन में रखा कीजिए और उन उसूलों से बहुत से मसाइल को खुद समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं कहता हूं कि अगरचे बहुत से आमाल वो हों कि जो जिसकी फजीलतें हमको मालूम हो,
لیکن ہمیں ان کے کرنے کے مقابلے میں اپنے ایمان کو صورتاً اور حقیقتاً جو ہے وہ خالص رکھنے کی زیادہ فکر کرنی چاہیے. ایک مثال دینا پڑے گا میں نہیں آ رہا کہ فضیلت کو کیسا آپ نظر انداز کر کے. میں نے ابھی تو مثال دی، ابھی تو میں نے مثال دی تھی کہ قبرستان میں گئے، دعا مانگی. اچھا ویسے فضائل ایسا فرائض نہیں، فرائض نہیں، فرائض تو فرائض ہیں. فرائض کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے فرائض جو رکھے ہیں وہ رکھے ہی ایسے کہ اس میں کسی طرح ایمان کے خلاف ہو نہیں سکتا. کوئی فریضہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو اگر آپ صحیح طور پر ادا کریں گے تو اس میں ایمان کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہو، بلکہ ایمان کو تو اس سے ترقی ہوتی ہے. میں بہت سے دوسرے اعمال وہ ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑی فضیلت والا عمل ہے، درست، لیکن اس سے کہیں زیادہ ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ایمان جو ہے اس پر تو کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، صورتاً یا حقیقتاً. سمجھ میں آیا؟ صورتاً بھی اگر اثر پڑتا ہوگا اس عمل کو ہم چھوڑ دیں گے. فرائض اور واجبات وہ اول تو ہو نہیں سکتے ایسے، وہ ہیں ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے رکھے نہیں گئے. ایمان کا تعلق ڈائریکٹ نیت سے ہو، یہ تو ہوا حقیقت. اور صورت وہی تو میں اب تک ساری گفتگو کر رہا ہوں کہ ایک شخص جو نماز پڑھ رہا ہے، رخ اس کا قبلے کی طرف، نیت اللہ کی عبادت کرنے کی، پھر اگر اس وقت اس کو روکا گیا ہے نماز پڑھنے سے جس وقت سورج نکل رہا ہے، کیوں روکا گیا؟ ظاہر ہے کہ صورتاً بچانا ہے. حقیقت یہی ہے کہ اعمال کا اعتبار تو اللہ تعالیٰ کی یہاں نیتوں پر ہوگا، بالکل درست، مگر صورتاً بچانا ہے دنیا میں، اس لیے کہ یہاں دنیا میں فیصلے صورتوں پر ہوتے ہیں. آپ اسی واسطے فرمایا گیا نا من تشبہ بقوم فہو منہم. کیوں کہا گیا؟ اسی واسطے کہ دنیا میں صورت بھی اختیار کرو تو صالحین کی. کیوں اختیار کرو؟ ایمان تو اندر ہے، صورت پہ کیا رکھا ہوا ہے؟ لیکن صورت بھی اختیار کرنا اسی واسطے کہ دنیا میں جو کچھ فیصلے ہوتے ہیں وہ صورت پر ہوتے ہیں. آپ آخر اسکول میں ڈریس کیوں فکس کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں صاحب؟ ظاہر ہے اس کا کوئی فائدہ ہوگا. حالانکہ اسکول میں تو پڑھائی ہوتی، ایک کورس پڑھایا جا رہا ہے، اس کورس کا اس ڈریس سے کیا تعلق ہے میں کہتا ہوں. لیکن یہ مجموعہ جو ہے اگر اس کے اندر کچھ حکمتیں ہم نے دنیا میں سمجھ رکھی ہیں تو اسی طرح اسلام جو دین فطرت ہے اس میں بھی حقیقت کی بھی اہمیت اور صورت کی بھی اہمیت ہے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ اور اس موقع پر بہت لوگ غچہ دیتے ہیں، وہ ایک حدیث پڑھتے ہیں، حدیث کے الفاظ کچھ اور جس موقع پر اس کو پڑھتے ہیں اس کا مطلب کچھ اور. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى نیاتکم وقلوبکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اعمال نہیں اموال کا لفظ ہے، ایک تو یہاں غلطی کرتے ہیں حدیث پڑھنے والے. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتے، تمہاری نیت اور تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں. اس کے معنی کیا ہوئے؟ آپ مجھے بتائیں ایمانداری سے اس کے معنی کیا ہوئے؟ کامن سینس کی بات ہے. دنیا میں اونچ اور نیچ یا تو کسی کے حسن کی وجہ سے ہے یا مال کی وجہ سے. سمجھ میں آیا؟ ایک حسین خوبصورت آدمی لوگ بڑی عزت کر رہے ہیں، یا کوئی مالدار آدمی اس کی عزت کر رہے ہیں. فرمایا کہ ہم اللہ کے یہاں ان چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. اللہ کے یہاں دل اسی پر نظر ہے. اگر تقوی شعار دل ہے اللہ کے یہاں اس کا درجہ اونچا ہے. یہ حدیث ٹھیک اس آیت قرآنی کے مطابق ہے کہ جو فرمایا گیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور پوری آیت اگر میں پڑھ دوں تو حدیث کا پورا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا. سورہ حجرات کے اندر آپ دیکھ لیجئے گا، سورہ حجرات کی آیت ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. کیا مطلب ہوا؟ تمہاری سب کی حیثیت اس اعتبار سے یکساں ہے. سب کی حیثیت یکساں ہے کہ ہر انسان ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوا. اب جو ہم نے تھوڑی سی یہ اونچ نیچ رکھی ہے، یہ اونچ نیچ نہ کہیے بلکہ جو فرق ہے تمہارے درمیان کہ صاحب یہ فلانی برادری کہیں، یہ فلانے قبیلے کہیں، یہ فلانے، فرمایا لتعارفوا، صرف پہچان کے واسطے، اونچ نیچ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پہچان کے لیے. اصل تم سب کی ایک ہے، تو لہذا اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے اونچ نیچ کی، وہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی ہوگا. جیسے جیسے تقوی بڑھتا جائے گا ویسے ویسے درجہ بڑھتا جائے گا.
जो मजमून इस आयत कुरानी का है वही मजमून जो है हदीस का है कि दुनिया में जिन बुनियादों पर लोग ऊंच और नीच तजवीज करते हैं आपस में, वो या हुस्न जमाल या फिर माल, उसको हदीस ने बिल्कुल गोया यूं कहिए डिनाई किया है और उसको तस्लीम नहीं किया और फरमाया कि असल चीज जो है वो दिल की कैफियत दुरुस्त होनी चाहिए, यानी तकवा होना चाहिए। दिल से मुराद वहां तकवा है। एक चीज और, आपने फज़ाइल को छोड़ने के लिए बताया, फज़ाइल को छोड़ दें ईमान को अगर ईमान से पर उसके सूरतन या हकीकतन कोई असर पड़ता हो, मगर बाज़ लोग ऐसे भी अमाल करते हैं जिनका फज़ाइल से भी ताल्लुक नहीं है, तो उनके ईमान की क्या हालत होगी, उनको क्या करना चाहिए? वो भी इसी पर डिपेंड करेगा। अगर ईमान उससे मुतासिर होता है यकीनन रोका जाएगा, लेकिन अगर ईमान मुतासिर नहीं होता, बहुत से मुबाह अमल है, समझ आया, मुबाह अमल है। ईमान के मुतासिर होने के माना क्या है? खालिसतन तौहीद, सारे इख्तियारात अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हैं, यह है वो दरअसल ईमान। इस ईमान पर सूरतन या हकीकतन कुछ भी किसी भी अमल से असर पड़ता है तो उस अमल को नहीं करेंगे, क्योंकि इस ईमान को असर महफूज रखना है। चलिए, तो हाँ, बात ये चल रही है कि ये जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कुछ ये गुफ्तगू की, हिकमत भरी, तो ये भी हमारा ही फजल है। किसी इंसान को राह हिदायत अता कर देना, हिदायत की समझ उसको मिल जाना और हिकमत भरी बात हिदायत से मुताल्लिक कह देना, ये उसको भी ये समझने का हक नहीं कि ओहो मेरा बड़ा कमाल है कि मैं इतने बड़े आला दर्जे की बात कर रहा हूं। ये भी हमारी तरफ से है। दरअसल अल्लाह की तौफीक से बंदा जो है उसको हिदायत हासिल होती है और हिदायत भरी बातें वो करता है और वो हिकमत भरी बातें। फरमाते हैं कि यही हुज्जतें हैं हमारी, ये दलीलें हैं हमारी जो हमने दी हैं इब्राहीम को उसकी कौम के मुकाबले पर। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने यह हिदायत दी और उनका ये कलाम और तकरीर इतनी मुअस्सिर और जोरदार हुई कि जिसका कोई जवाब उनकी कौम की तरफ से नहीं आया। ये भी कोई अल्लाह का इनाम है। इसी वास्ते कुरान पाक में दो जगह कहा गया, एक जगह तो तारीफ की सूरत में और दूसरी जगह खिताब करते हुए कि एक तो यह है कि लोग यूं ना समझें कि हमने तो बड़ा एहसान किया, मुसलमान हो गए, देखो हम मुसलमान हो गए, दुनिया में काफिर फिर रहे हैं अल्लाह से दूर, हमने कितना बड़ा काम किया हुआ है कमाल का कि हम तो मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं। तो फरमाया कि यमुन्नून अलैका अन असलमू, ऐ पैगंबर ये आपके पास आकर एहसान जितलाते हैं इस बात का कि ये मुसलमान हो गए। आप कह दीजिए कि एहसान न जितलाओ, तुम्हारा क्या एहसान है। बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिकीन, बल्कि ये अल्लाह का एहसान है तुम्हारे ऊपर कि उसने तुमको ईमान की हिदायत दे दी अगर तुम सच्चे हो। तुम्हारा अपना क्या कमाल, ये कमाल है तो अल्लाह का कि उसने हिदायत दे दी। बहुत से लोग भूख खाते फिर रहे हैं, लेकिन अगर तुम में इस बात की तमीज है कि गंदगी और निजासत में और अच्छी चीज में फर्क करो, तो ये भी तो अल्लाह का शुक्र इस पर अदा करना चाहिए। ये तो एक बात यहां कही गई। इसी मजमून को दूसरी जगह दूसरे अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। इन लोगों का कहना यह है कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए कि जिसने हमको इस दीन हक की हिदायत दे दी, अगर वो हिदायत न देता तो हमें कोई और दूसरा तो रास्ता बतलाने वाला था नहीं। तो इसी को यहां फरमा रहे हैं कि यह दरअसल हमारा एहसान है कि इब्राहीम को हमने ये सारी दलीलें सुझाई। नरफाउ दरजाति मन नशा, और इसका कोई कायदा कानून नहीं, हम जिसका दर्जा चाहे बढ़ाते हैं। इन रब्बक हकीमुन अलीम, और इस दर्जे के बढ़ाने के अंदर अल्लाह ताला जो है वह हिकमत वाले हैं, उसकी हिकमत के मुताबिक जिसको जो समझ और हिदायत हुई दे दी, और अलीम यानी किसके अंदर क्या सलाहियत और बेहतरी होगी उसका इल्म अल्लाह ही को है। तो हकीम भी है और अलीम भी है, उसके मुताबिक वो लोगों के दर्जे घटाता और बढ़ाता है। ववहबना लहू इसहाक व याकूब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी क्या है। आप तफसीर जो है शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं सूरह फातिहा से और सूरह बकरा से। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात सूरह बकरा में बड़ी तफसील से आ चुके हैं। पहले सिपारे के अंदर जहां ये आया था कि वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, कि जब आजमाया तेरे रब ने इब्राहीम को
اور اس نے ان آیتوں کو پورا کر دیا, ان آزمائش میں پورے اترے. تو وہاں میں نے بتلایا تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ہے ایسے ہولناک آزمائشوں سے گھری ہوئی ہے, لیکن ایسے کامیاب طریقے پر ان ساری آزمائشوں سے نکلے ہیں کہ جس کی کوئی مثال تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی. بھائی آزمائش اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ قوم کی محبت, برادری اور خاندان کی محبت انسان کے دل میں ہوا کرتی ہے, یا پھر گویا اس میں ماں باپ بھی آ گئے, خاندان اور برادری کے اندر ماں باپ بھی آ گئے, ان کی محبت ہوتی ہے رشتہ داروں کی, یا پھر بیوی بچوں کی محبت ہوا کرتی ہے, یا پھر اپنی نفس کی محبت ہوا کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے ثابت کر دیا کہ نہ میری ذات کی اپنی محبت راہ حق میں حائل ہے, نہ بیوی بچوں کی محبت اس حق کے حکم کی تعمیل میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے, نہ خاندان اور برادری کی محبت. سب کو اللہ کے حکم کے آگے قربان کر دیا. اس رکوع کے اندر جو اس سے پہلے گزر چکا, وہاں اپنے والد سے کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. سب سے پہلی گفتگو تو اپنے والد سے کی. انسان کا رشتہ سب سے پہلا رشتہ اس دنیا کی زندگی میں باپ سے ہوتا ہے, بقیہ رشتے بعد میں شروع ہوتے ہیں. سب سے پہلا رشتہ جو ہے وہ ماں اور باپ سے. تو ماں اور باپ ہی سے گفتگو شروع کر دی ابراہیم علیہ السلام نے, یہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا. آپ کا راستہ غلط ہے, آپ جو شرک کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں, راستہ غلط, میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں. اور اس کے بعد آگے چلتے چلتے بات یہ دعوت حق کا سلسلہ آگے چلا, پوری قوم کو للکارا, آخر یہ ہوا وطن چھوڑو. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی خاطر وطن چھوڑا ہے, بابل اور نینوا کا علاقہ چھوڑا, فلسطین چلے آئے. اس کے بعد پھر قوم چھوڑوا دی, برادری چھوڑوا دی, وطن چھوڑوا دیا. اب یہ ہوا کہ صاحب اپنی جان بھی پیش کرو. آگ میں جھونکنے کا فیصلہ ہوا نمرود کی طرف سے, خوش خرم اس کے لیے تیار ہو گئے, خوش خرم تیار ہو گئے. اور اگر میں اس موقع پر, اگرچہ وہ بہت کمزور ہے وہ بات, مطلب کمزور اس اعتبار سے کہ براہ راست حدیث میں تو نہیں ملتا, لیکن مفسرین وہ بات کہتے ہیں, کہاں سے کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں, لیکن چونکہ تائید کرتی ہے ایک چیز کی, اس لیے میں نقل کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کو جب ڈالا جا رہا تھا آگ میں, تو بعد فرشتے آئے اور انہوں نے حاضر ہو کر کہا کہ ہم کچھ مدد کریں. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا خود سے آئے بھیجے ہوئے آئے؟ کہ ہم تو خود سے آئے. انہوں نے کہا پھر میں کیا کروں, اگر مجھے کسی اور کی مدد کا مسئلہ پیش ہوتا تو یہ دن کیوں دیکھنا پڑتا, میں تو صرف اسی ایک ذات کے لیے تو ساری لڑائی لڑ رہا ہوں, اور تم آئے اور خود سے مدد پیش کرنے کے لیے, تو تمہاری مدد میں کیسے لوں گا, اسی ایک کے لیے تو سارا مسئلہ ہے. ہاں اس کے بھیجے ہوئے آتے تو بے شک پھر بات دوسری تھی. تو یہ عقیدہ توحید ابراہیم علیہ السلام کا کہ اپنے نفس کی قربانی کے لیے دریغ نہیں, آگ میں جھکوا دیا اپنے آپ کو خوش دلی کے ساتھ, اور کوئی مدد کسی طرح کی بھی قبول نہیں کی اس کے لیے. اس کے بعد مسئلہ آیا بیوی بچوں کو پیش کرنے کا, بیوی بچوں کو بھی اپنے سے جدا کر لو. اچھا بھائی لو, جدا کر دیا, لے جا کر کے کہاں ملک شام فلسطین کا ہرا بھرا علاقہ, اور کہاں یہ کہ چلو یہاں سے کہاں لے جا کر ٹکوایا, جہاں نہ چڑیا پر مارتی ہے, نہ پانی ہے, نہ گھاس ہے, نہ پوس ہے, نہ کوئی انسان ہے. ایک چٹیل میدان, پہاڑوں سے گھری ہوئی ایک ٹیلا, اس کے اندر لے جا کر چھوڑوا دیا, یہاں رہ جاؤ. ایک درجے میں بیوی بچوں کو اس طرح سے تکلیف کی زندگی میں ڈال کر کے چلے جا رہے ہیں. کتنی بڑی قربانی. ابھی شاید یہ رہ گیا ہو بات کہ بھئی ابھی تو زندہ ہی تو رکھ کے آئے ہیں, نہیں بیٹے کی قربانی بھی پیش کرو. بالکل عملاً یہ بات ثابت ہو جائے کہ تم نے حقیقی قربانی پیش کی ہے, لیجیے صاحب چھری اور رسی لے کے چل دیے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کے تجھے قربان کرنا ہے. جتنی محبتیں دنیا میں ہو سکتی ہوں کسی بھی چیز کی, ان ساری محبتوں کو قربان کروایا ہے. کس کے لیے؟ صرف اسی ایک کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے, میں نے ساری تفصیل اس لیے بتلائی اگرچہ گزر چکی ہے سورہ بقرہ میں, کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی خاطر جس طرح کی قربانی دیتا ہے, اللہ تعالیٰ آخرت میں تو جو کچھ دیتے ہیں سو دیں گے,
دنیا کے اندر بھی اس سے بہتر چیز اس کو مہیا فرماتے ہیں. یہ ہے اصل بات. چنانچہ آپ دیکھیے وطن چھوڑوایا، وطن سے بہتر وطن تو وہ ہے، صورتاً وہ تھا کہ جہاں چٹیل میدان ہے، حقیقتاً کیا ہے؟ حقیقتاً تو پورے اس خطہ زمین کے اندر مقدس ترین جگہ ہے. کون؟ بیت اللہ. بیت اللہ سے بڑھ کر تو کوئی جگہ نہیں. بیت اللہ جو پوری اس کائنات ارضی کے اندر، زمین کے اس دنیا کے اندر سب سے مقدس جگہ ہے، وہ جگہ تجویز ہوئی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے واسطے. تم سے اگر ہم نے وطن چھڑوایا تو وہ جگہ ہم نے تمہارے لیے تجویز کی جو پوری زمین کے اندر سب سے اعلیٰ ہے. یہ شرف تم کو دیا جا رہا ہے کہ تم اس جگہ کو بنانے والے ہوں گے. سمجھ میں آیا؟ اس قیامت تک کے لیے زمین کی اس تاریخ میں اور قوموں کی اس تاریخ میں یہ شرف ابراہیم علیہ السلام کو نصیب ہوا کہ ان کے ہاتھوں سے بیت اللہ کی تعمیر کروائی. کسی اور سے بھی تو ہو سکتی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف کیوں ملا؟ اس لیے کہ انہوں نے وطن کی قربانی دی تھی اللہ کی خاطر. وطن کی قربانی کے بدلے میں بہترین وطن. اب سنیے، قوموں کی قربانی کے مقابلے میں اور اسی طرح سے اپنے برادری اور خاندان کی قربانی کے مقابلے میں کیا ہوا؟ بہترین برادری ان کو ملی، اور اولاد کی قربانی کے مقابلے میں بہترین نسل ان کو ملی. اس کو یہاں بتا رہے ہیں. وہ کون ہے نسل؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، جس کی نسل میں انبیاء